الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 رمضان المبارک بروز جمعرات ہے۔ آج سورج غروب ہوتے ہی یا پھر کل سورج غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا، اللہ کی مغفرتوں کا مہینہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں عید الفطر کی مبارکباد اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو پیش کرتا ہوں، اور رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسی کئی عیدیں ہیں آپ کو آپ کی زندگی میں عطا کرے، اور عید کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ رب کائنات آپ کو عطا کرے۔ یہاں پر مختصر انداز کے اندر، مختصر الفاظ میں عید کی جو نماز ہے وہ میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے، عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، یہ واجب ہوتی ہے، اور دونوں عیدوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیم ہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور کچھ سنن ہیں یہ دونوں عیدین کے لیے کہ عید والے دن اچھے اور نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ اگر نیا کپڑا میسر نہیں ہے تو جو اچھا اور صاف کپڑا ہے وہ پہن لیجئے، غسل کیجئے، ناخن تراشیے، مسواک کیجئے، پیسٹ کیجئے۔ اس کے بعد عید الفطر ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف آئیں، عیدگاہ میں نماز پڑھیں۔ مثال کے طور پر عدد کھجوریں کھا لیجئے اور رستہ بدل کے ہیں، جس رستے سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جاتے ہوئے رستہ تبدیل کریں، کسی دوسرے رستے سے کیا ہے واپس جائیں۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر لیجئے، اگر فدیہ ہے آپ پر وہ بھی ادا کر لیجئے۔ عید الاضحیٰ ہے تو وہ بغیر کچھ کھائے پیے کیا ہے آپ آئیں، اور رستے میں آتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہتے ہوئے آئیں۔ عید الفطر کے موقع پر کہتے ہیں کہ آہستہ کہنی چاہیے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا ہے بلند آواز سے کہتے ہیں یہ تکبیرات کہنی چاہیے۔ اب عید کی نماز جو ہے اس کے لیے نہ تو اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت ہوتی ہے، تو نیت کرنی ہوتی ہے۔ ضروری دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، بس آپ دل سے ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیرات کے ادا کرنے والا ہوں اس امام کے پیچھے۔ تو وہ 6 تکبیریں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ابتدا میں ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں جو ہوتی ہیں وہ قرات اور سورت کے بعد ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب امام کہے گا اس طرح اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر امام نے بھی اور مقتدیوں نے بھی ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر امام اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا اور کہے گا اللہ اکبر، تو مقتدیوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں تک لے جانے ہیں اور اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ ایک تکبیر ہو گئی، پھر دوسری اللہ اکبر، پھر ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں، باندھ لینے ہیں، پھر تیسری تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، اب ہاتھ جو ہے وہ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر جب امام کھڑا ہوگا دوسری رکعت میں، تو پھر شروع میں امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر ساتھ کوئی سورت پڑھے گا، پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ اسی طرح امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک، اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے گا، اور مقتدیوں نے بھی ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، پھر اس طرح تیسری تکبیر ہوگی اور ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر جب چوتھی تکبیر امام کہے گا تو رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر نماز مکمل ہوگی تشہد کے بعد، اور اس کے بعد پھر 2 خطبے ہوں گے، اور وہ دونوں خطبے سننا بھی واجب ہیں۔ عید کی نماز میں اصل وہ دونوں خطبے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے دعا ہوگی۔
اور آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات ہم سب کے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری تلاوت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جن حضرات نے روزے رکھے، قیام کیا، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اللہ سب کا قبول و منظور فرمائے، اور اس رمضان کو اللہ تعالی ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ہمارے جتنے بھی قریبی عیسیٰ یا اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی اور ان کی مغفرت بھی فرمائے۔ اور میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ چند دن پہلے رمضان کی آمد سے پہلے ہی میری زوجہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی وجہ سے میں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو آپ حضرات میری زوجہ محترمہ کے لیے بھی کیا ہے خصوصی دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں مجھے ڈھالا ہے اس امتحان میں کامیاب و کامران کرے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم نازل کرے، امتحانات سے، آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے اللہ کی ذات ہم سب کو بن مانگے عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔